ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما آمنت بالله صدق الله العظيم لوح بھی تو قلم بھی تو لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا گنبد آگ کی نارن تیرے محیط میں ہوا لوح بھی تو قلم بھی تو عالم آب خاک میں تیرے لہو سے پرو ذرائے کو دیا تو نے پرو میرا خدا ذرائے کو دیا تو نے پرو اس کلام میں ڈاکٹر اقبال اولیاء کرام کا مسلک اور مشرف بھی عیاں کیا ہے اور اپنی آقا علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کی بھی انتہا کرتا ہے فرماتے ہیں
شوکت سنجرانی تیرے جلال کی نمو فخر جنید بایدی تیرا جمال نکا فخر جنید بایدی تیرا جمال نکا لو بھی تو کرم بھی تو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی جا میرا سرود بھی جا میرا قیام بھی جا میرا سرود بھی جا آخری شعر پیش کر رہا ہوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل گیا جستجو عشق حضور ذرا عقل گیا جستجو عشق حضور ذرا لوح بھی تو کرم بھی تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی آواز میں ہو زیادہ برکت عطا فرمائے بڑے خوبصورت انداز سے کلام اقبال پیش کر رہے تھے تو علامہ اقبال جو ہے ان کو سمجھنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اقبال کو اہل علم اہل ذوق اور اہل درد سمجھ سکتے ہیں بہت ہی عزت مآب معزز اور محتشم شخصیت پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب چیف وارڈن سول ڈیفنس سرگودا اقبال شناس معروف مصنف ہیں اور میزبان ریڈیو پاکستان دانش کا پروگرام کرتے ہیں تو آپ تشریف لائیں اور اس کے ساتھ میں اپنے بڑے ہی پیارے معزز مہمان عزت مآب جناب چودھری فضل الہی گجر صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں اس کے ساتھ میں اپنے معزز مہمان عزت مآب معزز اور محتشم شخصیت ہمارے علاقے کی بڑی پیاری شخصیت ہیں جناب جی شکریہ سر پروفیسر طارق صدر صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس کے تشریف لائیں
یہ ہماری اس محفل کے معزز مہمان ہیں، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اپنی گناہ مصروفیات سے ٹائم نکال کر بٹ صاحب کی دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ان کا بہت دل سے مشکور ہوں، اور ہمارے اس کے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہماری چک نمبر 9 کی جامع مسجد کے امام خطیب قاری اللہ علامہ نشر حسین شاہ صاحب، آپ بھی تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی صمیم قلب سے اہلا و سہلا مرحبا ویلکم پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جتنے بھی ہمارے مہمان اس سیمینار میں تشریف لائے ہیں، ہمارے چک نوا جنوبی سے، اس کے ساتھ ہڈے سے ہمارے قاری محمد عابد صاحب، آپ سے بھی ملتمس ہوں کہ آپ اس اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نوا جنوبی سے، 94 جنوبی سے، 35 جنوبی سے، اس کے ساتھ مختلف حقوق سے جتنے بھی آپ احباب دوست تشریف لائے ہیں، سب کا بٹ صاحب کی طرف سے، ان کی پوری ٹیم کی طرف سے میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے جو رضائے مصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن انجام دے رہی ہے۔ ایک بات مشتاق صاحب کی نظر، ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی جناب اعظم صاحب کے سے ملتی جلتی ہے۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ان کی کوئی 10 دفعہ کمپیئرنگ کی۔ وہ سرگودا آیا کرتے تھے، بھلے دور میں 90 روپے دیا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے بشمول سرگودا، پنجاب میں سب سے زیادہ محافل نعت یہاں منعقد ہوتی ہے، اور قدردانی کا یہ عالم ہے کہ جب حضرت قبلہ کرم بخش صاحب زندہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے نام پہ الکرم فاؤنڈیشن بھی ہے، الکرم تنظیم بھی ہے، الکرم تو پیر کرم شاہ الحضری ان کی ایک چھوٹی بات سنانا چاہوں گا۔ تو مجھے بلایا گیا یہاں سے کہ آپ کا فنکشن ہے وہاں، میں پینٹ کوٹ میں تھا، میں پہنچ گیا۔ اب دیکھیے گا تو مریدین کی قطار ہے کھڑے ہیں، تو ان کو سب کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ جب میں نے ہاتھ کیا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، تو مجھے ملامت ہوئی کہ میں کہا شاید میں پینٹ کوٹ میں ہوں، اس لیے حضرت صاحب نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا۔ عزیز ہاشمی صاحب چیئرمین بورڈ میرے ساتھ تھے۔ جب ان کا جو حال ہے ڈیرہ شریف کا آپ ذکر کر رہے تھے، تو اس پر گیٹ پہ پہنچے تو انہوں نے اشارہ کیا، میں بڑی شرمندگی سے پہنچا، کہتا یار اصل میں بات یہ ہے، یہ جو لوگ ہاتھ ملا رہے ہیں نا، یہ ہمارے مرید ہیں جو صاحبان علم ہے، میں ان کا ہاتھ خود چومتا اور اسی میں پینٹ کوٹ میں میں بات ویری کی، اور یہ اس دن کے بلا کے دھوم تھے۔ چلے ماتے حفیظ بٹ صاحب کے طرف، یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اس ذات کا ہے جنہوں نے ان کا انتخاب کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ سبب ہے کیا، بس بیٹا تھوڑی سی باتیں کرنی میں نے مدثر بھائی تھوڑی سی باتیں کرنی میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں تو میں رٹا تو لگا کے آتا نہیں۔ یہ کمال ہے اللہ کی ذات کا کہ ان کا کوئی عمل اللہ کو پسند آیا تو اللہ نے کہا تم یہ ڈیوٹی دو۔ آج اسے غور سے سنیں، آپ کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ پیدا ہوئے تو ماں نے پیدا کیا، مجبور ہیں آپ، اور جب دنیا سے گئی ہیں تو 4 حضرات نے اٹھایا ہے، آپ تو مجبور ہیں، مجبور پیدا ہوئے، مجبور ہی گئے ہیں، تو پھر زندگی کس کے کام ہے؟ زندگی ہے آپ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دوسروں کام آئیں، تم کو منزل کا راستہ مل جائے، تو مجھے فرمائے تم کو منزل کا راستہ مل جائے، زندگانی کو مدعا مل جائے، پیش و حرکت کے احترام کے ساتھ جانے کس دیش میں خدا نہیں جائے۔ قیامت کے دن خدا پوچھیں گے کہ میں تیرے گھر آیا تھا، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ حضور آپ آتے، ہم تو آپ کو پراٹھے کھلاتے، تو کہیں کہ فلاں بندہ جو بھوکا تھا، تو کہتے ہیں اگر آپ نے خدا کی تلاش کرنی ہے تو خدا کے بندے کا احترام کریں۔ دل ایک سنگ پارا ہے جسے احساس غم نہیں ہوتا
اور شکستہ دل کو حوصلہ دینا حج اکبر سے کم نہیں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہندوؤں کا ایک بچہ گٹر میں گر گیا، تو مولانا الطاف سنہالی وہاں سے گزرے تھے، انہوں نے اس بچے کو گٹر سے نکالا، اسے دھویا۔ تو ایک ہندو کہنے لگا کہ آپ کو بدبو نہیں آئی؟ تو کہتا کم وقت، کاش کہ تم اس میں اپنے بھگوان کا روپ دیکھ لیتے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو میسج دیے، اور میسج یہ ہے بیٹا کہ آپ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دوسروں کے کام آئیں، اور کام آنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی تشہیر کریں، یہ تو آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ کیا ہے، جسم، اس میں کیا ہے دل، اس دل میں ہے ایک کسک، اس کسک میں ہے دھڑکن، اس دھڑکن میں ہے آبرو، اس آبرو میں ہے آرزو، اس آرزو میں ہے وفا، اس وفا میں ہے بقا، اس بقا میں ہے تصویر، اس تصویر میں ہے تصور، اس تصور میں ہے ریاضت، اس ریاضت میں ہے عبادت، اس عبادت میں ہے محبت، اس محبت میں ہے خدا۔ جہاں خدا ہوتا ہے وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھا کریں کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں یہ خدا کا روپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات انسان کے اندر داخل کی ہے۔ یہ جو ہم چلتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ آپ نے دیکھا کہ کھڑے کھڑے آدمی گر جاتے ہیں، وہ جو گر کے اٹھاتا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ تو میرا یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی ذات سے کوئی ایک ایسا عمل ضرور کریں روزانہ جو آپ کے لیے آخرت کا سبب بنے۔ ہمارے یہاں تو جو خدا کی تلاش ہے اس کی تلاش ختم کر دی ہے، ہم نے دولت کی تلاش کی ہے۔ تو مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص میرے 3 سوالوں کا جواب دے تو میں اسے سلطنت کی منہ مانگی چیز دوں گا۔ اب وہ سوال عجیب ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ خدا کی شکل کیسے ہے، خدا کی شکل کیسے ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ خدا سے پہلے کیا تھا، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ بتائیے اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب کون دے سکتا تھا، لیکن ایک 10 سال کا بچہ کہنے لگا کہ میں ان 3 سوالوں کے جواب دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہوگی بادشاہ سلامت میں آپ کی کرسی پہ بیٹھوں گا اور تم سامنے ہو کے سوال کرو گے۔ انہوں نے کہا یہ کون سا سیاستدان ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے چھوڑے گا نہیں، چلو بیٹھو۔ اب آپ منظر دیکھیں کہ 10 سال کا بچہ کرسی پہ، بادشاہ سلامت کیا، بچے نے زور سے ٹیبل کھڑکایا۔ پہلا سوال بادشاہ سلامت، انہوں نے کہا یہ بتائیے خدا کی شکل کیسی ہے۔ بچے نے ایک موم بتی لی، جلا دی، کہتے بادشاہ سلامت دیکھو اس موم بتی کی لو میں کیا نظر ہے۔ میں کہا جی روشنی ہے۔ کہ دیکھ رہا ہوں، ادھر سے دیکھو، ادھر سے دیکھو، اب ادھر آ کے دیکھو۔ ان کے لیے چاروں طرف سے نا روشنی ہے۔ کہتا پھر یاد رکھو اللہ ایک روشنی ہے، جس طرف سے بھی دیکھو گے وہ روشنی ڈالے۔ پھر بچے نے کیا کہا، بادشاہ سلامت دوسرا سوال بولیے۔ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ ٹھیک گنتی پر 1 سے لے کر بیٹھ۔ بچے نے شروع کی، بادشاہ سلامت نے شروع کی 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 کہا نا بچے نے رکے کیوں بادشاہ، ان کے 1 سے پہلے ہے ہی کچھ نہیں۔ کہتا پھر اللہ 1 تھا، 1 ہے اور 1 رہے گا۔ پھر بچے نے کہا ہے بادشاہ صاحب آخری سوال کہ یہ بتائیے اللہ نے اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ یار بیٹا پلیز، ارے کاکا بھائی جان، اچھا ہم کہتے ہیں یہ بتائیے اس وقت اللہ پاک کیا کر رہے ہیں۔ بچہ کہتا ہے بادشاہ بڑا بیوقوف ہے، آپ دیکھ رہے کہ بادشاہ نیچے کھڑا ہے، ایک بچہ اوپر بیٹھا ہے، اور یہ جو بچہ ہے یہ بڑے ہو کر حضرت امام ابو حنیفہ بنے گے۔ یہ شعور تھا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب تک اپنی ذات سے بالا تر ہو کر دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو آپ کی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ دکھ بانٹنے کی چیز نہیں۔ پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ ابھی میرے مرشد کا کلام پڑھا گیا،
کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایسا احسان مند شخص بھی ہمارے برزین پاک و ہند میں پیدا ہوا جسے اللہ نے اقبال کا نام دیا؟ یہ عام بات نہیں، وہ صرف شاعر نہیں تھے، وہ درویش تھے۔ اور احسان مندی کا عالم یہ ہے کہ جب گورنر پنجاب نے انہیں بلایا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینے لگے ہیں، تو اقبال نے کہا کہ آپ مجھ سے انگریزوں کے لیے ہمدردی چاہتے ہو؟ وہ کہتے یار نہیں، آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہم اس کے اطراف میں آپ کو سر کا خطاب دینا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی میرے مرشد نے کہا اور میرے استاد کے بارے میں، میر حسن کے بارے میں، ان کا میر حسن نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ میں یہ بات انگریزی میں، میں آپ کو اردو بتا رہا ہوں۔ علامہ اقبال نے ایسے قادر کیا، کہتا میں وہ کتاب ہوں جو میرے استاد نے لکھی ہے۔ ساتھ ہی گورنر کے ایک اور بات کی، کہتا جیسا میں ہوں میرے استاد مجھ سے زیادہ سخت ہے، وہ آپ سے خطاب لینے نہیں آئیں گے۔ بالآخر منتظمین سید میر حسن کے گھر گئے سیالکوٹ، ان کے بیٹے کو کہا یہ ان کے لیے شمس العلماء کا خطاب ہے۔ پچھلا سال گزر گیا، ہم نے بڑی کوتاہیاں کی، مجھے بہت دکھ ہے کہ دسمبر ہماری تاریخ کا بھیانک مہینہ رہا ہے، لیکن اس دفعہ نہ کسی نے 16 دسمبر 1971 کو یاد کیا اور نہ 16 دسمبر 2014 کو یاد کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس میں کہیں قطعاً قصور پاکستان کا نہیں ہے، اس میں قصور ہمارے رویوں کا ہے۔ آپ ذرا جو بچوں والے ہیں ذرا تصور کریں، میرے ایک شاگرد نے بتایا ہے مجھے کہ سلیمان بھٹ ہے شاید اس کا نام بھی، وہ بتا رہا تھا کہ میں پشاور گیا تھا، میں نے ایک گلی میں 7 جنازے اس کے دیکھے ہیں۔ تو میرا ایک عزیز بتا رہا تھا جس کا چھوٹا بھائی بچ گیا، کہتا میرے سامنے میرے بھائی کو دہشت گرد نے اپنی 2 ٹانگوں میں لیا اور میرے سامنے اس کی گردن کاٹا۔ جو اولاد والے بیٹھے ہیں 142 جنازے، آپ نے جنازوں پر پھول تو دیکھے ہوں گے لیکن پھولوں کے جنازے تاریخ میں پہلی بار دیکھے۔ ہم نے کیا سبق لیا؟ آپ میں سے جو چھوٹے ہیں وہ سن لیں، جب 16 دسمبر 1971 کو شام کے وقت ہمارا ملک 2 لخت ہو گیا، جمعرات تھی، میں ساری رات میں سویا۔ اگلے دن 17 تھا، 17 دسمبر کو میں نے تمام مساجد میں آہو بقا کرتے ہوئے لوگ دیکھے، اور کچھ لوگ یقین کریں بزرگ جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا تھا وہ گلے مل مل کے رو رہے تھے کہ آج ہم گزر گئے ہیں۔ لیکن ہم ان چیزوں سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ آپ گزرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے، آپ اسے 10 روپے تو دیتے ہیں لیکن اسے اٹھا کر ہسپتال نہیں پہنچاتے۔ آپ یہ سارے منصوبہ جات ان کے پیچھے آ گئے، یہ بغیر پیسے کے نہیں چلتے۔ آپ بٹ صاحب کو پیسے نہ دیں، آپ اپنے پڑوس میں کسی کو کفن تو لے دیں۔ آپ ذرا یہ تو پتہ کر لیں کہ یہ جو کروڑ پتی لوگ تھے مری نے جو زیرو ہو گئے ہیں ہیرو سے، ان سے پوچھیں کہ پیسہ کام آیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نیکی کام آئی؟ پیسہ تو یہیں رہنے والی چیز ہے۔ وہ بات چل رہی تھی علامہ اقبال کے پیچھے بھول گیا ہوں، ایک کلائنٹ آیا یعنی وکیل کے پاس، انہیں پوچھا علی بک سے، کہتا اس دفعہ ہمارے 500 روپے پورے نہیں ہو گئے؟ کہتا ہاں۔ کہتا ایسے کیا تو اگلے مہینے آئے گا۔ یار پیسہ کر کے ہم نے یاد رہے کہ پیسہ آپ کو زمین میں خرچ کرے گا اور یہ نیک کام ہے حفیظ صاحب سمیت آپ کو اوپر لے کے جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کی جو رضا ہے اسے حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ۔ دیکھیں آپ مسکرا کے دیکھتے ہیں اپنی ماں کو، حج ہے، باپ کو مسکرا کے دیکھتے ہیں، آپ کا ایک حج ہے، بار بار دیکھتے ہیں اتنے 7 مقبول حج ہیں، لیکن ہم کیا جا رہے ہیں؟ اولاد نافرمان ہے۔ میں بیٹا حقیقت بتا رہا ہوں، روزانہ خبر آتی ہے آج فلاں شخص نے اپنی ماں کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا۔ ایک نوجوان اپنے باپ کو رات کی تاریکی میں نہر کے اندر دھکا دے رہا تھا، تو باپ نے کہا بیٹا یہاں سے نہیں، ذرا مجھے پل سے دھکا دو، میں نے اپنے باپ کو وہاں سے دھکا دیا تھا۔ یہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی
खुद भी गुनाहों की सजा देती है। आप जब तक अपने ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देंगे, जब तक आप एक अच्छा काम नहीं करेंगे, देखिए मेरा मुल्क 22 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आप एक छोटी नेकी करें, आप पत्थर ही हटा दें, आप किसी गरीब के बच्चे के सर पर हाथ रखें, तो इस मुल्क में 22 करोड़ नेकियां जन्म लेंगी। तो लिहाजा आपने आज की आखिरी बात कि हमें अपनी ज़ात से कोशिश ये करनी है कि किसी को फ़ायदा हो न हो, आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे साथ जिंदाबाद का नारा फरमाइए, बावाज़े बुलंद पाकिस्तान। अल्लाह ताला इनको सेहत और लंबी उम्र का फरमाए। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका जो शायरी है, उनकी गुफ्तगू है, उनकी ज़िंदगी है, उसके बारे में आपको बता रहे थे। तो ये अपनी गुफ्तगू में एक हदीस पाक की तरफ इशारा कर रहे थे कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक बंदे को जब बुलाएंगे तो अल्लाह ताला उस बंदे को फरमाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? तो वो बंदा अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, तू मेरे पास कब आया कि मैं तुम्हें खाना खिलाता? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, मेरे पास कपड़े नहीं थे, तुमने मुझे कपड़े क्यों नहीं दिए? तो वो कहेगा कि तू तो कपड़े पहनने से पाक है, तेरी ज़ात तो इससे मुबर्रा है। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मैं प्यासा था, मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? तो वो बंदा अर्ज़ करेगा कि या अल्लाह, तेरी ज़ात तो पीने से पाक है, खाने से पाक है, तो मैं कैसे तेरी ज़ात को खाना खिलाता, पानी पिलाता? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि वो तेरे पड़ोस में एक बंदा था, प्यासा था, उसे तो अगर पानी पिलाता तो समझता कि तूने अपने रब को पानी पिलाया है, उसे तो खाना देता तो समझता तूने अपने रब को खाना दिया है, उसकी तो ज़रूरत पूरी करता तो समझता कि तूने अपने रब की ज़रूरत पूरी की है, यानी रब का हुक्म माना है। तो देखिए, हम रज़ाए मुस्तफ़ा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, आपका ज़ाती नाम मोहम्मद है और ये मुस्तफ़ा आपके सिफाती नाम में से नाम है। देखिए, हम जिनको मानते हैं, हमारे नबी जो है उनकी शख्सियत, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह ताला ने हमारे सामने नमूना रखा नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को। तो एक इनकी गुफ्तगू और ये जो फरमा रहे थे कि अपनी ज़ात से बाला तर होकर सोचें, दूसरों के लिए सोचें, इनकी गुफ्तगू में एक छोटा सा वाक़या, एक जंग का वाक़या है कि एक जंग के दौरान कुछ लोग थे कि जो प्यास से तड़प रहे थे, उनकी ज़ुबानों पे हाय प्यास के अल्फाज थे कि इसी सना में एक बंदा पानी का प्याला लेकर आता है। जब वो पानी का प्याला लेकर आता है, एक को पानी का प्याला अहले इल्म, प्रोफेसर, स्कॉलर हज़रात तशरीफ़ फरमाए, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, इतने अल्फाज नहीं है, ये तो बड़ साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया है। तो वो जब वो पानी का प्याला लेकर आता है, एक शख्स को पेश करता है, इतने में दूसरे शख्स की आवाज़ ज़्यादा हो जाती है। देखिए, हम मानते हैं, दावा हम करते हैं कि हम आशिक़े रसूल हैं, दावा हम करते हैं कि हम सहाबा किराम को, अहले बैत को, औलिया को, हम नेक हस्तियों को मानते हैं, लेकिन आइए ज़रा उनके किरदार की तरफ भी तो गौर करिए। उनका किरदार कैसा था, उनके मामलात कैसे थे, उनके शख्सी मामलात, इबादत के साथ साथ उनके मामलात कैसे थे। अल-अत्श की जब प्यास एक को प्याला देते तो इतने में दूसरे की प्यास की आवाज बढ़ जाती है, तो वो कहता है मुझे छोड़ो, मेरे भाई को प्याला दो। वो दूसरे के पास लेकर जाता है तो इतने में तीसरे की आवाज ज्यादा हो जाती है, वो कहता है मुझे छोड़ो, उसको दो। इतने में तीसरे को देता है तो चौथे की आवाज बढ़ जाती है। तो इस तरह मेरे मौजूद सामईन, वो जितने मौजूद थे जंग में, तो वो सहाबा किराम शहीद हो जाते हैं, तो वो पानी का प्याला वहीं का वहीं रह जाता है, प्याला वहीं का वहीं रह जाता है। तो देखिए, ये जज्बा और ये जज्बात कहाँ से मिले थे? ये जज्बात उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मिले थे कि जिन्होंने अपने सहाबा को, अपने गुलामों को ये बताया था कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, इंसानियत के साथ हमदर्दी करो, और तुम्हारा वजूद इंसानियत के लिए सरापे रहमत होना चाहिए, तुम जहमत नहीं बनो। देखिए, हम कुरान में पढ़ते हैं, सुनते हैं बार
بار وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء میں کہ اے محبوب میں نے آپ کو اس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے سنا، بار بار سنا، تقریروں کی کمی نہیں ہے، وعظوں کی کمی نہیں ہے، خطابات کی کمی نہیں ہے، بیانات کی کمی نہیں ہے، درس و تدریس کی کمی نہیں ہے، لیکچرز کی کمی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہے ہیں کثرت میں. آج آپ سوشل میڈیا اٹھائے، سوشل میڈیا کا بھرا پڑا ہے، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک موٹیویشنل سپیکر، ایک سے ایک اسکالر ہمیں سننے کو ملتے ہیں. لیکن میرے معزز سامعین، آج لفظوں کی کمی نہیں ہے، آج بیانات کی کمی نہیں ہے، آج تقریروں کی کمی نہیں ہے، آج لیکچرز کی کمی نہیں ہے. اور کمی ہے تو وہ عمل کی کمی ہے، کمی ہے تو اخلاص کی کمی ہے. حضرات اگر ہم عمل کریں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، سراپا ہدایت بن جائیں گے. تو الخلق عیال اللہ، اہل علم علماء بھی بیٹھے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کنبہ ہے. کنبہ کیا ہوتا ہے؟ برادری کیا ہوتی ہے؟ جو کنبے کا سردار ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، گھر میں جو بڑا ہوتا ہے، والد ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کنبے کا سربراہ ہوتا ہے. تو جیسے اس کی اولاد کے ساتھ کوئی مہربانی کرتا ہے، اس کی اولاد کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو وہ بندہ اس سے محبت کرتا ہے کہ اس نے میری اولاد کے ساتھ شفقت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ویسے کنبے سے پاک ہے. یہ تشبیہ ہے، تشبیہ. اہل علم جانتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے. مشبہ بھی اہل علم سمجھتے ہیں. تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ میری مخلوق میرے کنبے کی طرح ہے. اگر تم میری مخلوق کے دکھ بانٹو گے، میری مخلوق کے کام آؤ گے، میری مخلوق کی مدد کرو گے، دکھیوں کے کام آؤ گے، بیواؤں کا سہارا بنو گے، یتیموں کی مدد کرو گے، مسکینوں کے سر پر دستے شفقت رکھو گے، یتیموں کے کام آؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے پیار کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے خزانوں سے اپنی مدد عطا فرمائیں گے. تو یہ بٹ صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل داد ہے، قابل تحسین ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے ٹائم کے اندر اس رضائے مصطفیٰ ویلفیئر کے اوپر دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے. میں ان کی پوری ٹیم کو ایک بار پھر اپنی طرف سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ویلفیئر کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے. اب میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے بڑی ہی معزز شخصیت اور بہت ہی ماشاءاللہ ایک ہمارے علاقے کی قابل عزت شخصیت ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں جناب عزت مآب محترم محتشم پروفیسر ڈاکٹر پروفیسر طارق سندھو صاحب. آپ سٹیج پہ تشریف لاتے ہیں مائک پہ اور آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کرنا، میں جناب محترم سمیع بٹ صاحب بڑی پرانی شناسائی ہے مدامین کے ساتھ، مختلف تقریبات کو یہ کور کرتے ہیں، ملاقات ہوتی رہتی ہے. جناب محترم حفیظ بٹ صاحب، جناب محترم قاری ارشد صاحب اور میرے شاگرد عزیز الفیصل اسکول کے پرنسپل فضل صاحب اور اہل علاقہ، السلام علیکم. میں بٹ صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آج کی ایک ایسی تقریب جو خلق خدا کی خدمت کے لیے منعقد کی گئی، اس میں مجھے مدعو کیا. میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنی اوقات کی طرف نظر دوڑاؤں تو شاید میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں جتنی بٹ صاحب نے مجھے یا وہ عزت بخشی ہے. میں سب سے پہلے ان کے بارے میں یہی کہوں گا، وہ کہتے ہیں نا کہ فقط ہاتھوں کو نہ دیکھو آنکھیں بھی پڑھو، فقط ہاتھوں کو نہ دیکھو آنکھیں بھی پڑھو. کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، یہ جو پتھر یوں ہی راہوں میں پڑے رہتے ہیں، ان کے سینوں میں شاہکار ہوا کرتے ہیں. اب میں آتا ہوں آج کے اصل ٹاپک. دیکھیں، انسانیت کی خدمت، اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق بیان کیے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، جب چاہے وہ اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے.
لیکن جو حقوق العباد ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ بندہ ہی مجھے میرے گناہ معاف کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کے حوالے مجھے کرے گا۔ تو میرا ٹاپک اقبالیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ مجھے بٹ صاحب نے یہ پابند کیا کہ آپ ایجوکیٹ کریں کہ لوگوں کو کہ اس ویلفیئر جو پیورلی غریب غربا کے لیے جو ہے وہ جس کا آغاز کیا گیا، جیسے کہ ڈاکٹر پروفیسر ہارون رشید تبسم صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رزق ہر چیز ہر بندے کو دیتا ہے، لیکن ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ اور یہ بڑے کمال درجے کی بات ہے کہ میرے گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے حفیظ بٹ صاحب کی شکل میں ایک ایسا شخص منتخب کیا جو عام لوگوں کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ میں بلکہ اکثر قاری ارشد صاحب کو جمعے کے خطبے کے حوالے سے میں نے 2-3 دفعہ کہا، میں نے کہا قاری صاحب یہ ایک منظم کوشش ہے، آپ لوگوں کو جمعے کے خطبے پہ ایجوکیٹ کیا کریں۔ میں سمپل ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں اکثر ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک دیہات میں آپ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کریں، ان کو تعلیم دیں کہ اگر ہم اپنے حصے کا عشر دینا شروع کر دیں اس شخص کو جو ضرورت مند ہے، تو ہمارے دیہات میں کوئی بچی بن بیاہے نہیں رہے گی، کوئی مریض بغیر دوائی کے نہیں رہے گا، کسی کو کسی کفن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور اہل ثروت لوگ ہیں اللہ نے جن کو بڑا دیا ہے، اور اگر ہم اپنے حصے کی عشر اور زکوٰۃ ایک پلیٹ فارم جیسے کہ یہ حفیظ بٹ صاحب نے ہمیں وہ پلیٹ فارم دیا، یا اور بہت سارے لوگ جو اس نیکی کے یا رفاق کے کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اگر اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور آپ یقین جانیں اللہ کی ذات کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ تجارت کریں۔ میں خود ایک کاشتکار فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اگر میں اور میرے جیسے اور بہت سارے میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں جو ہم اپنی زمین کا عشر ہے جو وہ ادا کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ یقین جانے ہم پیسے لے کے پھریں گے اور ہمیں زکوٰۃ کے لیے اور عشر کے لیے کوئی بندہ ملے گا جتنی اللہ کی ذات نے صلاحیت پہلا کی جاؤ رحمت۔ اب دوسری بات میں تھوڑا سا بٹ صاحب کو یہ عرض کروں گا کہ ہم آپ کے بازو ہیں، اب ہم اپنے جب بھی اس نیک کام کے لیے بلائیں گے ہم آئیں گے کہ آپ اپنی مشن سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا اوپن کریں۔ میں ایک اپنے دوستوں کے ساتھ اہل علاقہ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں آج سے 30 سال 35 سال پیچھے دیکھتا ہوں اپنے دیہات میں، تو یہ مانگنے والا رواج نہیں تھا، اور آج وہ رواج عام ہے۔ اور ایک اور چیز کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو اپنی ایررز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کہاں پہ غلط، جب ہر انسان اپنی غلطی کو سدھارنا کی کوشش کرے گا تو پھر معاشرے کی پراپر فلاح ہوگی۔ میں الفیصل سکول کے مالک بیٹھے ہیں، النور سکول کے یہاں پہ مالک ہیں، میں ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ ان غریب بچوں کو تلاش کریں، 1 2 3 4، اور وہ حفیظ صاحب کی سرپرستی کے حوالے سے یا کوئی بھی بندہ اگر آپ مجھے حکم کریں گے میں حاضر ہوں، ان لوگوں کو تعلیم دینا شروع کریں، اور وہی بچے کل کو حفیظ بٹ صاحب، سمیع بٹ صاحب اور بہت سارے میرے ایسے بھائی اور بیٹے جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ان کا بازو بنیں گے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس صاحب کی، جن کو نوبل پرائز ملا۔ نوبل پرائز پوری دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے جو دیا جاتا ہے،
उनको सिर्फ इस बुनियाद पे वो प्राइज मिला कि उन्होंने एक देहात से काम शुरू किया और छोटे छोटे जो गरीब गुरबा लोग थे उनकी मदद शुरू की और उनको कर्जे हसना देना शुरू किया और बहुत सारे अप्रॉक्सीमेटली अगर मुझे याद पड़ता है तो 3 या 4 सालों में मोर देन 10 लाख यानी 10 लाख से ज़ायद लोगों को गुर्बत की लकीर से वो ऊपर ले गए। तो लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें भट्ट साहब ने ये जो रिफा का काम शुरू किया है हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को ये साथ की प्रॉब्लम है कि हम तनकीदी नज़र से तनकीद होनी चाहिए, जहाँ पे गलती है उन गलतियों को हमें पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन इस फलाह के काम में हमें या वो भरपूर तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई एक वाहिद इंसान भी कोशिश करेगा तो वो जरूर कामयाब भी होगा और वो दूसरों की मदद भी कर लेगा। तो मैंने 3000 रुपीज़ जो है ना अपनी सैलरी में से 5% फिक्स करके तो वो मुस्तहिक लोगों को देना शुरू किया और हर महीने में 3 लोगों को 1,000 रुपया देता था। और ये मेरी कावश जो है 1 साल 3 माह अप्रैल 2021 तक ऐसे ही इंडिविजुअल में वाहिद बंदा था जो एक रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन का रजिस्टर बना के डायरी के ऊपर लिख के रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन बन गया और मैं इसके ऊपर काम कर रहा था। 1 साल अभी भी मेरे पास रजिस्टर मौजूद है, वो डायरी मौजूद है जिसके ऊपर कटिंग सारा कुछ सेम उसी तरह लिखा हुआ है कि 3 लोगों को हर महीने 1000 रुपये देना। 1 साल 3 माह की मुसलसल कावश के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसे 2-3 दोस्त जो है वो हमारी इस वेलफेयर में ऐड अप किए जिन्होंने कहा जी 1,000 रुपया हमारी तरफ से लगाए। हम लोग 3 लोगों से बढ़ाकर 6 लोग कर दिए, फिर 6 से 10 कर दिए, फिर 20 कर दिए, फिर इस 1,000 रुपये को हमने बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया, फिर 2,000 रुपये से बढ़ाकर हमने राशन कर दिया। और सबसे हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है राशन का वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हर माह 25 खानदानों को माहाना राशन हम मुहैया करें और एक बैग की कीमत 5,000 है और उसमें जो 20 kg आटा है सारी चीज़ें जो है हर माह। और उसके लिए हमने एक मेरिट बनाया है, एक क्राइटेरिया बनाया है जिसके तहत जो है वो राशन मिलता है। ऐसे नहीं ना मेरी दोस्ती पे मिलेगा, ना मेरे भाई के कहने पे मिलेगा, ना मेरी वालदा पे, ना बीवी पे, ना किसी डोनर के कहने पे मिलेगा। वो एक क्राइटेरिया है, एक रूल है, एक मेरिट है, उनको फॉलो किया जाता है। जो मेरिट के ऊपर आएगा उसको राशन में मिलेगा, उसको बच्चों के लिए कपड़े भी मिलेंगे, यूनिफॉर्म भी मिलेंगे, सारी चीज़ें। हमने एक इसका बाकायदा मंशूर बनाया हुआ है, वो पैनाफ्लेक्स के ऊपर आवेदन है। उस मंशूर के मुताबिक हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उस मंशूर के मुताबिक ही करते रहेंगे। ये मेरे ख्याल में पूरे इलाके भर की वाहद वेलफेयर फाउंडेशन है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह एट ए टाइम एक वक्त में 12 चबूक में काम कर रही है और 12 चबूक के लोगों को हर माह राशन मुहैया कर रही है। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। एक दफ़ा 89 में जब मैंने एक दोस्त ऐसे फंड के हवाले से बात की तो उसने कहा कि मुझे पता है आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं हमारे गांव में आपको हर माह राशन देते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों को इस चीज़ का एहसास है, अंदाज़ा है कि ये वेलफेयर जिस तरीके से वर्क कर रही है। और ये तमाम लोग जो है जरूर जानते होंगे कि अच्छा कुछ लोग जो है ना उस मेरिट को डीमेरिट करने की भी कोशिश करते हैं कि ये फला बंदा है, फला बंदा है। तो मगर कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन ने डीमेरिट पे काम नहीं किया और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पर काम किया और आइंदा भी मेरिट पर ही कबूल होगा। उसकी मेरिट पर काम करने की वजह आपको ये सारी आज कामयाबी नजर आ रही है ताकि सब दोस्त अहबाब इसीलिए सामने फरमाते हैं कि उनका पैसा जो है वो हकदार तक पहुँचे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो ये अपना काम कर रही है और जो हकदार है उस तक हक पहुँचाया जाता है। दूसरा इस वेलफेयर का मकसद था कि जो डिजर्व पर्सन है, हकदार है, पर आप में से बहुत सारे दोस्त नए होंगे, अगर उनको कोई अपने आसपास पता नजर आता है वो हकदार है, माजूर है, बेवा ख़वातीन है, किसी बच्ची की शादी का मसला है, तो वो ज़रूर हमें हमारे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, उन पर हमसे रब्ता कर सकता है। हमने एक बाकायदा सुपरवाइज़र हायर किया हुआ है जो जाकर उसकी बाकायदा तस्दीक करेगा और तस्दीक भी दर पर्दा की जाएगी। ऐसे नहीं कि उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाएगी कि किसी गाँव के लोगों से पूछना शुरू कर दिया जाएगा कि ये फलां है हकदार या नहीं है। जो दर पर्दा उसकी तस्दीक करने के बाद उसको माहाना राशन जो है फराहम किया जाता है।
इसी तरीके से इस रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन ने पिछले साल तकरीबन 250 बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म तकसीम किए थे। इस साल तकरीबन 150 बच्चों को स्कूल शूज़, यूनिफॉर्म और जर्सियाँ फराहम की हैं। इसके साथ साथ हमारा कर्ज़ हसना का एक प्रोजेक्ट है। वो कर्ज़ हसना जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा जो एक सोच समझ कर रखा गया है। जो सफ़ेद पोश बुजुर्गों, ख़वातीन और हज़रात होते हैं, किसी भी तबका से वो तल्लक रखते हैं, वो अपनी सफ़ेद पोशी, अपने भरम या अपनी वजह से वो भीख नहीं मांगते। वो हमारे पास आते हैं कि आप हमें कर्ज़ हसना दे दें, हमें कर्ज़ दे दें। जितनी वेलफेयर के पास अफोर्डेबल रकम होती है उसके मुताबिक उसकी पहले वेरिफिकेशन दी जाती है। ऐसे कर्ज़ा हसना उसको वापसी के लिए नहीं दिया जाता, उसकी तस्दीक की जाती है। अगर वो डिज़र्व करता है तो उसको वो कर्ज़ हसना पे कर दिया जाता है जितना वेलफेयर अफोर्ड करती है, और उससे वापस नहीं लिया जाता है। और वो सारे काम बगैर तस्दीक के नहीं किए जाते, पूरी प्रॉपर तस्दीक के बाद लोगों को वो कर्ज़ हसना दिया जाता है। इसके बाद हमने ये स्टार्ट किया, बहुत सारे दोस्त और पढ़े लिखे दोस्त ये बात समझेंगे कि ये राशन दे देना हर महीने कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो इस तरीके से तो लोग बेकारी बनेंगे, लोग मांगते रहेंगे, उनको मिलता रहेगा, वो चलता रहेगा सिलसिला। मगर ऐसा नहीं है। राशन सिर्फ उन ख़वातीन को दिया जाता है जिनके बच्चे छोटे हैं या हामद माजूर हो गया है या फालिग ज़दा है, उन ख़वातीन को जो है राशन दिया जाता है। और उसके साथ साथ भी हमने 3 प्रोजेक्ट जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 लोगों को बिज़नेस बना के दिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिज़नेस कर रहे हैं। छोटी छोटी शॉप्स उनको बना के दी हैं जो 10, 20, 30 हज़ार की रेंज में हम आ सकते हैं। किसी को रेंट लगा दिया, किसी को बाइक दे दिया, कोई फेरी लगा ले, किसी को जो है वो करियाने की शॉप बना दिया छोटी, जो 20-30 हज़ार की रेंज में, ताकि लोग अपना पेट खुद पाल सके, लोग अपना कारोबार जो है खुद करके रोज़ी कमाएँ, जो है बजाय इसके कि वो मांगने या उसको। इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। डॉक्टर आबद साहब बैठे हैं 29 चक से, अल खिदमत फार्मेसी जो अनवराबाद मनिया है, उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। जो भी बंदा डिजर्व होगा, किसी की एमरजेंसी की सूरत में किसी के साथ हादसा हो जाता है, किसी भी जो है आउटडोर मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, वो डॉक्टर आबद साहब से ले सकते हैं, हम उनको पे कर देंगे। और वो पिछले तकरीबन 3-4 माह से हम ऐसे ही कर रहे हैं। और वो भी काम मेरिट पे होगा, वो भी तस्दीक के साथ होगा। एमरजेंसी की सूरत में तस्दीक नहीं होगी। उसके अलावा जो भी पेशेंट कोई भी मेडिसिन लेगा उसकी बाकायदा तस्दीक की जाएगी। उसको वो कॉल पे हमें बताएगा उसको कितनी मेडिसिन, कौन से डॉक्टर ने उसको प्रेस्क्रिप्शन लिख के दी हैं। ये सारे वेलफेयर के प्रोजेक्ट हैं जो हम चला रहे हैं। इसके बाद अगले जो प्रोजेक्ट हैं हम जिनके लिए आज ये सारा मैंने सेमिनार का जो है इनेकाद किया है, आप लोगों को आगाह करने के लिए, गाइड करने के लिए कि हमारा सबसे जो अब बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कि यहाँ पे वेलफेयर का ऑफिस लेकर जाना। ये जगह जिस जगह पे आप सब लोग बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको पहले ही जो है अनाउंस कर चुका हूँ कि ये जगह मैंने रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के लिए वक़्फ़ कर दिया है। ये 10 मरले का प्लाट यहाँ पे इसके नीचे बुनियादें वगैरह बन गई हैं। इसकी अनकरीब जल्द इसकी जो है बिल्डिंग तामीर की जाएगी। और जितने प्रोजेक्ट हमारे गांव चक नंबर 90 एसपी में, मेरे घर में ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। राशन की 3 लोग हमारे एम्प्लॉय हैं जो वहाँ पे ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं, लोगों की तस्दीक के लिए, लोगों को राशन पहुँचाने के लिए, लोगों के फंड के लिए, टेंट सर्विस का। हाँ, एक टेंट सर्विस का हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी सारे लोग जानते हैं 20% पे। ये एक्चुअली जो डिजर्व पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, हकदार हैं, और वो डेथ की सूरत में कोई ऐसा हादसा हो जाता है या किसी भी मौत की सूरत में उनके पास इतने नहीं होते, टेंट का एक अच्छा खासी अमाउंट बिल बनती है, तो वो उस अमाउंट या बिल में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए जो है ना वो टेंट सर्विस की सहूलत दी गई, जिसका सिर्फ 20% हम रायती किराया लेते हैं। और वो जो 20% लेते हैं वो भी ये राशन की माल में चला जाता है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। जो 20% लेते हैं वो भी राशन में। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं मेरिट के मुताबिक जैसे बताया काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग गरीब भी हैं। अगर वो टेंट के ले जाते हैं तो हम टेंट की उनसे 20% रकम लेते हैं। रकम लेने के बाद उसको वैसे डोनेट कर देते हैं। उस अगर उसकी रकम 500 बनी है, 1000 बनी है, तो उसको 2000 वैसे वक़्फ़ कर देंगे। मगर टेंट की जो कीमत है वो उससे वसूल ज़रूर की जाएगी, ताकि हमारा मेरिट, डिसिप्लिन और रूल्स की खिलाफवर्जी ना हो और ना हमारे सामान का जो है नुकसान हो। तो ये जो सिस्टम है, अब ये बिल्डिंग के लिए जो है ना आप सब लोगों से गुजारिश है कि भरपूर तावन करें, बढ़ चढ़ कर तावन करें। किसी भी हवाले से आप तावन कर सकते हैं। हमारा वो बाइक राइडर है, मोटरसाइकिल वाला लड़का है, वो जाता है हर गांव में 1 हफ्ते बाद चक्कर लगाता है, उसके साथ आप तावन फरमा सकते हैं। हमारे साथ तावन फरमाना चाहें हमारे साथ फरमा सकते हैं। और उसके बाद बिल्डिंग के बाद जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पे एक एम्बुलेंस का जो है वो बहुत ज़रूरी है। 34 चक में
یہ ایمبولینس بنی ہوئی ہے، بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ، وہ لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، وہ 200-300 روپے میں وہ منیاں لے آتے ہیں، 1000 روپے میں وہ شہر لے جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمارا بھی یہ پلان ہوگا کہ ایک ایمبولینس سروس جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک ایمبولینس کھڑی ہو، اس کا ڈرائیور اور سارے ایکسپینسز ہم کریں گے، جو آدمی اس کو لے کے جانا چاہے گا کسی بھی جگہ پہ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ جی وہ ریسکیو بھی آ جاتی ہے، مگر ان کی وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں، ان کی لمیٹیشن ہوتی ہے، وہ اس کے اندر رہ کر انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ مگر یہ جو ایمبولینس ہوگی، یہ کسی کی کوئی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی نے مرہم پٹی لگوانی ہے، اس کے لیے جانا ہے، شہر جانا ہے، اس کا فیول کے چارجز ہم صرف لیں گے ان لوگوں سے، باقی تمام ایکسپینسز جو ہے وہ ویلفیئر فاؤنڈیشن پے کرے گی، اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ڈونر ہیں، تعاون فرماتے ہیں، ان کے تعاون کی وجہ سے وہ ایمبولینس سروس دینا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا، جب بلڈنگ ہماری تعمیر ہو جائے گی تو ہمارا ایک مقصد ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا مدرسے کی تعمیر۔ مدرسہ تو میں عرف عام میں کہہ دیتا ہوں، مدرسہ ایک لفظ ہے جو ہے نا جی جہاں پہ دین کی تعلیم دی جاتی ہے، مگر میرا جو ہے نا اس میں تھوڑا سا وسیع ایکسپیرینس ہوگا کہ اس جو مدرسہ ہے اس کے اندر یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں، میری طرح نوجوان ایسے ہوں کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ اس مدرسے کے ہم اندر 2 ماہ کے شارٹ کورسز کروائیں گے، دین کی تعلیم کے علاوہ، قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ شارٹ کورسز ہوں گے 2 ماہ کے۔ اس میں جو میں نے علامہ طلحہ غفار صدیقی صاحب کو یہ اس پہ کام کر رہے ہیں، ایک ہم وہ بک تیار کر رہے ہیں، بکلیٹ ہوگی جس کے اندر ہر ڈے کے جو ہے وہ علیحدہ طور پہ اس کے بیانات ہوں گے کہ آج کون سا جو لیکچر دیا جائے گا۔ اس میں بیسک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کردار سازی، کہ انسان کی، ہم میں سے بہت سارے پڑھے لکھے ہیں، مزدور ہونا کوئی بری بات نہیں، کوئی مزدوری کرتا ہے، دہاڑی کرتا ہے، ان پڑھ ہے وہ نہیں کام کرتا، پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں۔ اصل بات ہے کہ انسان جو بھی کام کرے اس کے کردار سے پتہ چلے کہ وہ اس کا کریکٹر جو ہے نا وہ بتائے کہ وہ انسان جو ہے وہ کسی دوسرے انسان کے کام آتا ہے۔ اپنے اندر عاجزی کیسے پیدا کرنی ہے، یہ ہم اپنی اناؤں کے اندر، غرور کے اندر کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اسی چکر میں وہ ایون کہ جو ان پڑھ ہے نا وہ بھی کہتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، یہ کام میری سٹیٹس، میری شان کے خلاف ہے۔ تو ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو، ان خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، سب سے زیادہ ضرورت خواتین ماؤں بہنوں کا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مرد کی ایک جو تبلیغ ہے یا ایک اس کی گائیڈ لائن جو ہے وہ صرف ایک مرد کی ہے، مگر ایک خاتون کی جو تربیت ہے وہ ایک پوری نسل کی ہے۔ وہ ملٹن نے کہا تھا نا کہ مجھے ایک اچھی مائیں دے دے، میں آپ کو ایک اچھی قوم تیار کر کے دے دوں۔ تو اس لیے وہ جو ہماری ماؤں بہنیں ہیں ان کے لیے 2 ماہ کے شارٹ کورسز ہوں گے جن میں ان کو کردار سازی، ان کو کریکٹر کس طریقے سے، عاجزی کیسے پیدا کرنی ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو میرے خیال کے اندر ہے وہ ہمارے اندر کی انا ہے، جو ہمیں ہر وقت ایون کہ اچھا کام کرنے سے بھی روکتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھنے بھی جاتے ہیں نا روزانہ تو پھر ہم جائیں گے بھی نہیں کہ جی لوگ کہیں گے آج نماز پڑھنا آ گیا۔ تو اس طریقے سے اچھا کام کرنے سے بھی آپ اس کو پتہ چلا کہ اچھا کام کرنا، اچھا کام کرنا بھی ہم جو ہے نا وہ اپنی انا کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ تو اس مدرسے کا قیام یہاں پہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے جو پروجیکٹ جیسے بتایا، یہ ایمبولینس سرور، یہ راشن کا یہاں پہ گودام ہوگا، جو بھی لوگ ریزرو کریں گے ان کے باقاعدہ کارڈ، راشن کارڈ بن جائیں گے، اور سارے۔ اور کبھی کبھی نا مجھے خیال آتا ہے، اور اکثر یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی لوگوں کا بھی کچھ کو خیال ہوگا کہ یہ صرف باتیں ہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا تھا اور یہ نہیں کر سکتا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ میں تو یہ ٹینٹ سروس بھی 7 لاکھ روپے کی نہیں بنا سکتا تھا، میں تو یہ 12 لاکھ کا پلاٹ بھی نہیں خرید سکتا تھا، میں تو 7 لاکھ روپے اوپر لگا کے اس کی بنیادیں بھی نہیں بھر سکتا تھا، میں تو ہر ماہ جو ہے 1.5 لاکھ کا راشن بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ میں نے نہیں کرنا، نہ آپ نے کرنا ہے، نہ آپ کی سوچوں کی ضرورت ہے، نہ میری سوچوں کی ضرورت ہے۔ یہ میرا مالک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی اور ہوگا۔ ہمارا کام صرف عزم کرنا اور اس کے اوپر مسلسل جد و جہد کرنا اور عاجز رہ کے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ عاجز رہ کے، جتنا اگر میں سمجھ سکوں میں نے کر دیا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے ہارون رشید صاحب نے فرمایا، طارق صاحب نے بتایا، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے اور وہ اسی کے ذمہ وہ ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہے، ایک بہت زیادہ میرے پیارے دوست ہیں، ان کی یہ خواہش بھی ہے اور انشاءاللہ اس پہ ہم کام بھی کریں گے کہ جب وہ مدرسہ بنے گا یا ہماری بلکہ ایٹ لیسٹ بلڈنگ بن جائے گی تو یہاں پہ ایک لنگر کھانے کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ بات جب انہوں نے فرسٹ ٹائم میرے دوست یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے فرمائی تو میں نے کہا یار یہ بات ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ تو لنگر کھانے کی۔ پھر میں اپنے گاؤں گیا، میں نے تو 3-4 دن 5 دن اس بات کو سوچتا رہا، تو میرے گاؤں میں سے مجھے 7 لوگ ایسے ملے کہ جو روزانہ
ढूंढ रहे होते थे कि कभी कहाँ पे तंदूर से रोटी मिल जाए और वो अचार के साथ खाते थे। 7 लोग मुझे अपने गांव में से ऐसे मिले कि जिनकी मुख्तलिफ मसाइल थे, उनकी बीवी बच्चे नहीं थे या वो बहुत हो चुके थे, तो वो सिंगल वाहद थे, वो रोटी ढूंढ रहे होते थे कि कहाँ से 2 रोटियाँ मिल जाए तंदूर से और कहाँ से अचार के साथ खा लें। तो ये बड़े मसाइल हैं, वो लंगर खाने के इंशाल्लाह हम जो है ज़रूर उसकी कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर जो है काम करें और यहाँ पे एक लंगर खाना भी तामीर की जाए। एंड पे मैं तमाम फिर अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा, जो यहाँ पे ख़वातीन हज़रात तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इस वेलफेयर के साथ जो स्टार्ट से आगाज़ से साथ चल रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा जो पिछले 3 साल से हमारे साथ शाना बशाना चल रहे हैं। अभी एक और बात करनी है कि यहाँ पे जितने लोग दोस्त अहबाब बैठे हैं उनमें से हमें एक रज़ाकाराना तौर पे वेलफेयर के लिए टीम चाहिए। ये बहुत सारे स्टेप्स थे, वो मैं डिटेल में नहीं बता सकता कि ऐसे भी होता था कि वो मुझे बुखार है, सर्दी है, ठंड है, जो भी है, तो शाम को मैं खुद बच्चों की वो मिन्नत समाजत करके किसी को, इवन मेरे अपने 2 साहबजादे हैं तो वो बारी बारी उनको मैं मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा के 2-2 लोगों का राशन जाके तमाम चकूक में तकसीम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हमारे पास एक सुपरवाइज़र मौजूद है, एक खालिद हुसैन साहब मौजूद हैं, हमारे मुंशी हैं, तो अब तो काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। मगर एक दिन ऐसा भी था कि मुझे याद है बड़ा, मैं वो प्यार नहीं कर सकता कि जिस टाइम जो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, जब बेगम भी कहती थी कि जब जो है ना सर्दी है इनको ना लेके जाएं जो है ना, मगर मैं उनको लेके पीछे मोटरसाइकिल में उठा के एक बंदे को जाके उसके घर राशन पहुँचा के आता था। अल्हम्दुलिल्लाह उसी की वजह से आज ये सारी कामयाबी आप लोगों को यहाँ पे आना, वो उसी मेरे अज़म का नतीजा है जिस दिन जो है ना। और दूसरी बात में लोग पूछते हैं जी कि यहाँ पे तो गरीब है कोई नहीं, हकदार है कोई नहीं, आपको जब आप ढूंढने लिखेंगे बहुत माएँ निकलेंगी जिनके बच्चों के पास, जिनको शाम के पास खाना नहीं होगा, बहुत ऐसे होंगे आपको आज भी नजर आएंगे, बाज़ारों में फिर भी होंगे, उनके पास वाकई जूते नहीं होंगे, वाकई उनके पास कपड़े नहीं होंगे। तो मेरी आंखें जो है वो उस वक्त जब ये मैंने वेलफेयर का आगाज़ किया था ना, तो मुझे याद है मुझे कि जब सबसे पहला जो मेरा सानिया मेरी आंखों के सामने आया था, मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने देखा था 47 पुल पे एक छोटा सा बच्चा था, वो मोटरसाइकिल, वो बड़ी गाड़ी के इंजन के पीछे ना अपने आप को सीधे ऐसे खड़े करके, कभी ऐसे खड़े करके, तो वो हीट पहुँचा रहा था। इसी सर्दी का मौसम था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि काश जो है मैंने भी ये सारे वक्त देखे हुए, इसलिए मुझे इन चीज़ों का एहसास है। मैंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, बाकी अल्लाह ताला का करम है कि ये सारे दुख मसाइल तकलीफ़ें सारी देखी हैं, तो इंशाल्लाह इस चीज़ का मुझे एहसास है और मेरी ख्वाहिश है, और इंशाल्लाह इस ख्वाहिश को ना मैंने कहीं और किसी इलाके में काम करना है, ना किसी काम करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ आप दोस्तों से, बहन भाइयों से तावन के साथ सिर्फ इस इलाके में ये जो 10 से 15 चकूक है, यहाँ पे बिल्डिंग बन गई है हमारी जो रज़ाए मुस्तफ़ा है, ताकि मैं मर भी जाऊँ, मेरे मरने के बाद ये मिशन जारी व सारी रहे। बड़े सारे मुखलिस दोस्त हैं, ये वेलफेयर की एक हमारी कमेटी है, उस कमेटी के जो मेंबरान होंगे मेरे मरने के बाद भी वो इस वेलफेयर को चलाते रहेंगे, मगर इसकी एक आज हमने बुनियाद रख दी है और इसकी बिल्डिंग हमने तामीर करनी है। जब वो तामीर हो जाएगी फिर लोग आते रहेंगे, ये सिस्टम चलता रहेगा। आप और मैं भी इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हम सब ने जाना है एक दिन अल्लाह के हुजूर। क्या बताएंगे कि मेरे आसपास का जो है वो बहन या भाई वो भूखा प्यासा रहा और मैंने जो है बड़ी बड़ी डाइनर से शर्टें ले ली, मैंने डाइनर से कपड़े ले लिए, मैंने सफारी से ले ली, मैंने खाड़ी से ले लिए, मैंने कितने कितने ब्रांड्स के कपड़े पहन लिए, मेरे पास बड़ी गाड़ी है। तो ये सारा एक अलमिया है, हम सब लोगों को अपने आसपास देखना है कि कौन कौन मुस्तहिक है, कौन कौन हकदार है। तो ज़रूर इसके लिए तमाम लोग इंडिविजुअल देखें, कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आप सब से हामी नासर हो। शुक्रिया जज़ाकल्लाह, आप सब लोग तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला हमें इसी तरीके से इस काम को, इस मिशन को जारी सारी रखने की हिम्मत दे, तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। इस नफ्सा नफ्सी के दौर में, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में जब हर बंदे को अपनी बड़ी हुई है, अपने कारोबार किया है, तो मैं भट्ट साहब के खूबसूरत जज्बों को सलाम पेश करता हूँ कि वो अगर हम महकमे के अंदर जाएं, कहीं पे भी उनके कुलीग बैठे हुए हैं कि जिस मेहनत और दयानतदारी से वो काम करते हैं, आप जाके चेक करें, उनका अपने महकमे में एक नाम और मुकाम है।
اور اسی طرح رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے کئی دفعہ بٹ صاحب کے ساتھ حالات کا آپس میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ ان کا جو ویژن ہے وہ 100% کلیئر ہے. جب مجھے سٹارٹ کے اندر اس چیز کا پتہ چلا تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پہ کم و بیش 10 لوگوں سے مکمل کنفرم کیا کہ یہ جو فنڈنگ ہوتی ہے یہ کیسے اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, کیسے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ہر بندے کی زبان سے 90 چکے اس ہر بندے کی زبان سے ایک ہی بات سننے کو ملی کہ یہ رضائے مصطفیٰ کی جو ٹیم ہے انتہائی کمٹمنٹ کے ساتھ لوگوں تک راشن, کفن دفن کی تمام چیزیں پہنچاتی ہیں. تو میں آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ہم سب لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر بندہ اس رضائے مصطفیٰ ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ممبر سمجھے. ہم خاموشی کے ساتھ کسی کو بغیر دکھلائے کبھی نہ کبھی آج کے دن بھی نیکسٹ بھی ہمیشہ سے بٹ صاحب کے ساتھ تعاون کرے. اچھا میں ایک بات عرض کروں, یہ نا بٹ صاحب کا ماں کے بعد کبھی نہ کبھی کوئی میسیج آ جاتا ہوتا ہے, آگاہی میسیج کہ اپنا اس کے اندر حصہ ڈالیں. بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر بٹ صاحب کے ذریعے ایک پیغام ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنی دنیا داری کے اندر مگن ہیں تو اپنا کچھ حصہ ڈالیں, آپ کا شمار بھی نیک لوگوں کے اندر کیا جا سکے. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے, ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کروں گا. ان کے پاس انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا تھا حضرت واصف علی واصف صاحب نے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی فقیر آ گیا مانگنے کے لیے, تو اس نے یہ کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, جس طرح ہم روٹین میں کہتے ہوتے ہیں. اس نے کہا جا بابا معاف کر. اس نے کہا بھائی اگر مجھے آپ دو گے نہیں تو آپ کا نام صحیحوں میں کیسے لکھا جائے گا, مجھے کچھ نہ کچھ دو تاکہ آپ کا نام صحیح لوگوں میں لکھا جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بہت زیادہ ڈونیٹ کریں, بہت زیادہ حصہ ڈالیں, لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے علاقے کی بہتری کے لیے, نادار لوگوں کے لیے, اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے. بڑی محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے رضائے مصطفیٰ کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیے تاکہ جب اگلے جہاں ہم جائیں تو کوئی ایک آدھی نیکی ہمارے کام آئے اور ہماری آخرت میں بخشش کا باعث بنے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. جانور بھی اپنی لائف گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ بیسیکلی سیمینار, یہ ایک جو آگاہی مہم ہے, یہ ایک فنڈ ریزنگ چیریٹی پروگرام ہے, یہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم کوششیں کریں گے. اس کو جن چکوک کا ذکر کیا گیا ہے اسٹارٹنگ میں بٹ صاحب نے بتایا کہ 1-2 چکوک تھے, لیکن ان کو بڑھا کے اس کا دائرہ کا بہت وسیع کیا جائے گا اور ہم بہت سی آرگنائزیشن کا حصہ ہیں. اور میں ایک دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بٹ صاحب عبدالستار ایدی صاحب کی طرح یہ ویلفیئر بہت اوپر جائے گی. آپ کی خوبصورت جذبوں کو بہت سلام ہے, آپ کی ہمت کو سلام ہے, جو ایک نوکری کے ساتھ ساتھ اپنے جاب کے ساتھ ساتھ انتہائی محنت کے ساتھ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور لوگوں کو ایک نیکی کا پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ کے جذبوں کو تمام طرف سے سلام پیش کیا جاتا ہے. آج مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں نے پچھلا جو پروگرام ہے وہ بھی اٹینڈ کیا تھا, بڑے تھوڑے سے لوگ تھے, لیکن بٹ صاحب نے جس طرح پورے سال محنت کے ساتھ کام کیا, خود ایک بندے کو جا کے ملتے ہیں, اس کو گائیڈ کرتے ہیں, تو لوگ جو ان کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. آئے ہم بھی عہد کرتے ہیں, ہم بھی اس کے حوالے سے یہ عہد کریں کہ ہم بھی اس رضائے ویلفیئر کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کے سامنے فضل الہی گجر صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بڑے ہی خوبصورت کلمات سے بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے
علم میں برکت دے ماشاءاللہ. ان کی بھی علم کے لیے بڑی خدمات ہیں, اسکول ہے, اس کے پرنسپل ہیں. تو علم کی روشنی پھیلانا اور لوگوں کو علم سے باور کرانا یہ بھی خوش قسمت لوگوں کا کام ہے علم کی. تو یہ ماشاءاللہ اب قاری صاحب, قاری سید ارشد حسین شاہ صاحب وہ ختم شریف پڑھیں گے اور دعا بھی کریں گے, اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ بٹ صاحب کی طرف سے کھانا تقسیم کیا جائے گا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سیمینار ہے اس کے مقاصد تو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. تو آخر میں صرف میں یہ جو ایک پیغام آپ کو, صرف ایک میسج ہے چھوٹا سا, وہ یہ ہے کہ عموماً ہمارے معاشرے کا ایک المیہ, جیسے پہلے طارق صاحب, پروفیسر طارق صاحب بیان کر رہے تھے کہ زکوٰۃ اور عشر دینا چاہیے. تو دیکھیں زکوٰۃ اور عشر دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو پیشہ ور بیکاری ہیں, مانگنے والے بیکاری ہیں, وہ عام جب یہ موسم آتے ہیں, فطرانے کا موسم آتا ہے, زکوٰۃ کا موسم آتا ہے, صدقات کا موسم آتا ہے, تو وہ بیکاری لوگ آتے ہیں, وہ آ کر ہمارے سامنے منت ترلا کرتے ہیں, اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, رسول نبی کا واسطہ دیتے ہیں, تو ہم لوگ ان کو دے دیتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں زکوٰۃ فطرانہ دینے کا حکم تو ہے, لیکن جو اہل مستحق لوگ ہیں وہ اس سے پھر رہ جاتے ہیں. ان تک ہمارا جو صدقہ و خیرات ہیں, ہماری جو زکوٰۃ ہے, عشر ہے, ان تک وہ یہ چیزیں نہیں پہنچ سکتی. تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک رضائے مصطفیٰ ویلفیئر کا پلیٹ فارم موجود ہے. آپ جب چاہیں آپ انسانیت کی خدمت کرنا چاہیں, صدقات کی, صدقات فطرانہ اور جو زکوٰۃ وغیرہ ہے, یہ جو شرعی صدقات ہیں یہ بھی, اور اس کے علاوہ نفلی جو فرض واجب نفلی صدقات ہیں وہ سب آپ ادا کرنا چاہیں تو آپ کے لیے یہ الحمدللہ ایک پلیٹ فارم موجود ہے. تو ہم سب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان اچھا کام کرے, ایک تو نیکی کا کام یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے انسان, تو اس کے لیے ایک اور بھی اس سے بڑی نیکی ہوتی ہے کہ جو اچھا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ مل کے اس کا تعاون کرنا, اس کا دست و بازو بننا, اس کی مدد کرنا, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ اپریشیٹ کرنا, یہ بھی نیکی ہوتی ہے. صرف خود نیکی کر لینا یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن ایک نیکی بندہ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو یہ دیکھیں جتنے بھی معزز مہمان, فضل الہی گجر صاحب, اس سے پہلے پروفیسر طارق صاحب, اس سے پہلے ایک پروفیسر صاحب, اور آپ جتنے بھی مہمان مختلف چکوک سے آپ سب لوگ آئے ہیں, تو یہ آپ سب لوگوں کا ماشاءاللہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آئے ہیں. تو میں بٹ صاحب کی طرف سے اور ان کی پوری ٹیم کو ایک بار پھر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ ان کی پوری ٹیم واقعتاً بڑی یہ محنت ہے. یقین کرے سردی کا موسم ہے, سردی کے موسم میں بندہ موٹر سائیکل پہ 1 کلومیٹر سفر کرے تو لگ پتہ جاتا ہے. تو اتنے سردی کے موسم میں, یہ موسم میں رات کو دن دیکھا نہ رات دیکھا, پینا فلیکسیں جا کے لگانا, مختلف چکوں میں جا کر لوگوں کو دعوت پیش کرنی, اور پھر بٹ صاحب کی اپنی محنت, ان کی پوری ٹیم واقعتاً یہ قابل داد ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک نمونہ بھی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح جو ہے خدمت انسانیت کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ یہ علاقے میں جس جگہ پہ موجود ہے, اس جگہ پہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا ادارہ بنایا جائے گا. تو آپ صاحب میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے انشاءاللہ بول دیجیے. انشاءاللہ پیچھے تک آواز آنی چاہیے. انشاءاللہ. اچھا جی, کھانا تقسیم ہو رہا ہے, آپ سب تک کھانا پہنچ رہا ہے. تو اتنے ٹائم میں رفاقت صاحب جو تشریف لائے ہیں, ان صاحب سے کانڈی باغ سے مہمان آئے ہیں, تو یہ اپنے خیالات کا اظہار. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے. ابتدا ہے رب جلیل کی اس بابرکت نام سے, جس کی ابتدا سے پہلے کوئی ابتدا نہیں, جس کی انتہا کے بعد کوئی انتہا نہیں. نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے, میرے پاس رب جلیل ہے. نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے, میرے پاس رب جلیل ہے.
तेरा नाम कितना है मुख्तसर, तेरा जिक्र कितना तवील है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मैं इंतहाई मशकूर हूँ उस्ताद मोहतरम अल फैसल स्कूल के मालिक फजल इलाही गुजर साहब का, जिन्होंने रज़ाए मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में मुझे थोड़ा सा बताया। और मैं इंतहाई मशकूर हूँ हफीज़ भट्ट साहब का, जिन्होंने दावत दी। मेरा इलाका कंडीवाल है और मैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का कारकुन और नुमाइंदा हूँ। बड़ी खुशी हुई उस्ताद मोहतरम ने दावत दी, और जितने उस्ताद मोहतरम यहाँ पर मौजूद हैं मैं सबका इंतहाई मशकूर हूँ। ये एक बहुत ही बड़ा नेकी का काम है, लोगों के काम आना, गरीबों के काम आना, यतीमों के काम आना, मस्कीनों के काम आना। अगर आपके पास पैसा है, कुदरत है, आप किसी की मदद कर सकते हैं और नहीं करते, चाहे आप बहुत बड़े मुफस्सिर क्यों नहीं है, डॉक्टर क्यों नहीं है, लेकिन मैं आपको नेक नहीं समझ सकता। ये कोई बड़ा काम नहीं है आपने अपने फटे पुराने कपड़े किसी को दे दिए। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के मकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक वो चीज खर्च ना करो जो तुमको खुद पसंद है। कुरान करीम फरमा रहा है, चौथा पारा शुरू वाली आयत, और प्यारे नबी आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान पड़ा, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में से बेहतरीन शख्स वो है जो लोगों को नफा देता है। मेरे इलाके कांडीवाल के अंदर मेरा गांव डिंगा से ताल्लुक है। सरगोदा यूनिवर्सिटी के, पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म उनके वालिदैन आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ अपने उस्तादों से राब्ते करके, डॉक्टर से राब्ते करके, जितने भी इलाके के जिम्मेदार तबका है, सियासी समाजी शख्सियात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी मेरे इलाके के वो लड़के नहीं थे, चौकी बागट के मुस्तहिक लड़के थे। मैंने ज़ेरे सरपरस्ती डॉक्टर आसिफ साहब 30 तक के प्रोफेसर हैं, मैंने 2 साल उनको 18,000 रुपया पहुँचाया, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तालीम जारी है। और ये बातें मैं उस्ताद मोहतरम से शेयर भी करता रहता हूँ अक्सर जब भी मौका मिलता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं भी इस फाउंडेशन का एक कारकुन हूँ, और इंशाल्लाह मेरे जिम्मे जो काम लगेगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करूँगा, क्योंकि ये जो इलाका है, जितने चकूक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर चक के अंदर मेरी वाक़फियत है। आप 32 चक से शुरू हो जाएं, 108 जनूबी तक चले जाएं, 104 शुमाली तक चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा गांव तो मुझे जानता ही है, मेरे 40 से 45 चक तो मुझे जानते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ये चकूक जानते हैं। सियाल मोड़ से लेकर सरगोदा तक, चौकी बागर से लेकर चुनियोट तक लोगों की खिदमत के लिए सुबह शाम काम करते हैं, और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का प्यारा भी रात दिन दे रहे हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खैरुन नासी मन यनफउन नास, गरीबों की, यतीमों की, मस्कीनों की खिदमत भी कर रहे हैं। बात करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मेरे इलाके के करीब है चिनाब नगर, मेरे इलाके के गरीबों के ईमान पे डाका डाल रहे हैं ये कादियानी मिर्ज़ई लोग। मेरे पास लोग आते हैं, मुझे बताते हैं कि वो हमें ये कहते हैं, आप आपको पैसे देते हैं, जो चीज आप मांगते हैं हम देने को तैयार हैं। क्या हम मुसलमानों को इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए? आज मेरे किसी भाई का, मेरी किसी माँ का, मेरी किसी बहन का दुनिया से ईमान चला गया, कल कमली वाले को क्या जवाब देंगे?
کیا ہم ایک یتیم کی خدمت نہیں کر سکے؟ ایک مسکین کے کام نہیں آ سکے؟ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا حق کیا کرتے ہیں؟ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیا۔ اللہ رب العزت کے فرشتے کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، عبادت کے لیے وہ کم نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کے کام آنا۔ اور گزارش کروں گا خدا رایا، جب آپ لوگوں کے کام آتے ہیں سب سے پہلے انگلش میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، You must respect your parents and teachers۔ اپنے والدین کا خیال کریں۔ لوگ بتاتے ہیں، یہاں تک کہ استاد بھی مجھے بتاتے ہیں کہ فلاں لڑکا اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، برا بھلا بولتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے۔ خدا کی قسم سینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایسا جیسا سینہ پھٹ رہا ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں لڑکے نے فلاں استاد کے بارے میں برے الفاظ بولے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمارے والدین، ہمارے استاد۔ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ بننا چاہتے ہیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں، حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے دو ینگ نوجوان ٹیلنٹڈ استاد بیٹھے ہیں، قاری حافظ عابد علی صاحب اور قاری حافظ شعیب حسن صاحب، ماشاءاللہ ایم فل کر رہے ہیں سرگودا یونیورسٹی سے، بہت ہی ہونہار ہیں اور میری ٹیم کا وہ حصہ ہیں، ختم نبوت کی ٹیم کا بھی اور سوشل جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب سیاسی لوگ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ محترم رمجید لالی صاحب نے بھی تعاون کیا۔ جب بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں نے کبھی اپنی ذات کو نہیں دیکھا کہ میں ملک ہوں، میں نسوانا ہوں، رب کعبہ کی قسم غریبوں کے کام آتے ہیں، یتیموں کے کام آتے ہیں۔ اللہ رب العزت راضی ہو جائے۔ آپ بھی جس شخص سے بھی آئے ہیں، 30 شخص سے ہیں، 31 سے ہیں، 32 سے ہیں، 35 سے ہیں، 98 سے لوگوں کے کام آئے۔ تو میں نے بات کی پہلے اپنے والدین کو دیکھیں، اس کے بعد اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں۔ میرے ایک استاد محترم اعظم شکیل صاحب مثالی رامین سکول میں پڑھاتے ہیں، گورنمنٹ جاب بھی کرتے ہیں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے نا، اور مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بھی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ استاد اعظم شکیل صاحب کے ایک بھائی ذمہ دار ہیں، ذمہ دارہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بچے اعظم شکیل صاحب نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں اور اپنی بہن کی بچیاں، ان کا سارا خرچہ استاد محترم اعظم شکیل صاحب، استاد محترم فضل الہی گجر صاحب کے بھی ٹیچر ہیں۔ تقریباً 8 سے 10 بچے ایسے ہیں، کس کے بچے؟ اپنی بہن کے بچے، کس کے بچے؟ اپنے بھائی کے بچے، خرچہ وہ خود افورڈ کر رہے ہیں۔ کتنی خوشی ہوتی ہے جب یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے علاقے کے ایک بہت ہی فیمس ڈاکٹر، ان کا شاگرد ہے ڈاکٹر خرم شہزاد، آج بھی طیب ہاسپٹل کے اندر وہ اپنی جاب کر رہا ہے، اور لاہور کے اندر جنا ہاسپٹل کے اندر۔ اس مقام تک کیسے پہنچا؟ یہی جیسے رضائے مصطفیٰ فاؤنڈیشن ہے، یہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح جیسے یہ محسن فضل الہی گجر صاحب ہیں، لوگوں نے کام کیا اور آج وہ کام کر رہا ہے ہمارے لیے۔ تو خدا رایا لوگوں کے کام آئیں، جتنا ہو سکتا ہے کام آئیں، تھوڑے پیسے ہوں زیادہ ہوں، اپنے غریبوں کا خیال رکھیں، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، گزر جانی ہے۔ میں انتہائی مشکور ہوں دوبارہ استاد محترم فضل الہی گجر صاحب کا اور حفیظ بٹ صاحب کا، جنہوں نے آج مجھے دعوت دی، زندگی باقی ملاقات باقی۔ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الاعمال بالنیات۔ ہر عمل دا دار و مدار انسان دی نیت دیتے ہوئے
کچھ دوست احباب تھے ذہن کے اندر یہ بات ہوندی ہے کہ اسی اگر اعلیٰ اعلان رضائی مصطفیٰ ویلفیئر کے نال تعامل کریں گے تو ہو سکتا ہے ساڈا عمل قبول نہ ہوئے. برادران اسلام قرآن دی نص تو ثابت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. تسی اللہ دی رضا دی خاطر اعلیٰ اعلان بھی صدقہ خیرات کرو اور چھپا کے بھی کرو. تو بہتر ہے انسان دی جو نیت ہے نا جی وہ بہتر ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات. وہ نیت ہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ دی رضا دی خاطر کر رہا ہوں. ساڈے بزرگ نمازی سن آخری بات ہے کہ امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار مدینہ حسنین کریمین دے نانا جان سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا پاک سلام اللہ دے بابا جان سیدنا ابوبکر صدیق دے آقا مولا عمر دے مہوا عثمان غنی دے سسر پاک. برادران اسلام آپ ایک دفعہ ممبر تشریف سے تشریف فرمانے اور آقا کریم علیہ السلام اس وقت جیڑے پیسے سن انہاں نہ جی بچے نہیں کھیل دے سرکار ان پہ کھیل دے نے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کر دے پہنے. عثمان اللہ تیرے رزق کی برکتاں فرمائے. عثمان اللہ تیری عمر کی برکتاں فرمائے. عثمان تیرے مال نے اللہ دے دین کو بڑا فائدہ عطا فرمایا. پتہ لگ گیا ہے اگر گل پھر رضائے مصطفیٰ دے نال اعلان کرو تے نیت ٹھیک ہونی چاہیے تاوی اللہ قبول کر دے. اگر چھپا کے کرو تاوی اللہ قبول کر دے. بہتر یہ بھی اگر تسی اعلان کرو گے تو دوسرے دوستوں ترغیب ملے گی دوسرے لوگوں سبق ملے گا. تو دعائے اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے بڑھ صاحب دی عمر میں عزت رزق کی برکت عطا فرمائے. اور جتنے بھی دوست احباب مہمان ساتھی آئے نے سڑیاں ماں بردہ ماما بہنا بیٹیاں جتنے بھی دوست آئے نے اللہ سب دانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ صدقہ جاری ہے. جتنے دوست احباب جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ اس وقت بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جنہاں دوستوں نے انہوں دی تعلیم کے اندر حصہ پایا ہوئے وہ دنیا تو چلے بھی جان گے نا اس تعلیم کی روشنی پھیلتی جائے گی. اللہ انہوں نے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی دے جائے گی. مدرسہ بن جائے گا. اصل دنیا تو چلا جانا میں مدرسہ بن جائے گا. قرآن پڑھن کے غربات نال تعاون ہوے گا جدوں تک کہ سلسلہ چلتا جائے گا. برادران اسلام دے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھیاں جان گیاں. تو یہ صدقے جاری ہے سارے دوست احباب. اور حدیث پاک کے سونے نبی دا فرمان ذیشان ہے صدقہ جڑا ہے نا بلاواں ٹالتا ہے. ہر روز ہر بندہ کوشش کرے صاحب ہر روز بندہ 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے علیحدہ ڈبہ بنائے ہوئے تے رکھ دے اور رضائے مصطفیٰ دا ڈبہ جاندا ہے. کوئی بھی جڑا دین دا کام ہے نہیں کہندا کوئی بھی جڑا صحیح دین دا کام کر رہے انہوں صدقہ خیرات کیتا جائے. اور آباد نال تعاون اپنی حفاظت دعا اللہ مدد کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. پیارے اللہ بڑھ صاحب تیری رضا دی خاطر سارے تمام کرنا تو راضی ہو جا اپنی بارگاہ دے اندر سارا عمل قبول فرما. جتنے بھی دوست احباب آئے نے میرے اللہ سب دان اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. دنیا دا کوئی لالچ نہیں کہ اللہ تیری مخلوق دے درد لے کے اور اس تامن واسطے آئے نے کیول خیر رضا مصطفیٰ میں اللہ ترقیاں عطا فرمائے. سب دان اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. اللہ کریم محبوب دے صدقے تمام بیماراں نو شفا کر ہزاراں کر دے تو نجات عطا فرما. کہ اللہ ابتدا سے لے کے آخر تک پر سب نے جتنا بھی اہتمام کیتا 3 سال پورے ہو گئے نے اللہ کریم جس دن نے سوچے اس لے کے تک انہیں رزق سے تو برکتاں عطا فرما پریشانیاں سے محفوظ فرما. کہ اللہ ختم نبوت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے مسلمان پہرہ دے رہے ہیں کہ اللہ سب کی حفاظت فرما. کہ اللہ مسلمانوں واپس اندر اتفاق و اتحاد عطا فرما. میرے اللہ مسلمانوں اتفاق و اتحاد عطا فرما. محبوب مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم آج توسل جنال تمام بیماروں شفا کر ہزاروں کر دے تو نجات بے اولادوں سے بے اولاد بنا. اللہ کریم پھر تیری بارگاہ دے اندر التجائے والفیر رضائی مصطفیٰ حاسدین دے سب کو شریر دے شر کو ظالمان دے ظلم کو محفوظ فرمائی. کہ اللہ مہربانی فرمائی تو خود میں کے بانی یا اللہ بس سب دی مہربانی فرمائی. خود رحیم کے کریم اللہ انہوں نے کرم کرم عطا فرمائی. صلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد اجمعین. نہ کوئی عمل ہے نہ میں پارسا ہوں. نہ کوئی عمل ہے نہ میں پارسا ہوں. میری بات تیرے کرم سے بنی ہے. نہ کوئی عمل ہے
पारसा हूँ, तेरे नाम से मोहब्बत हो गया हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, तेरे नाम से मोहब्बत हो गया हूँ। न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ। मेरे मुस्तफा के जो दर का गदा है, मेरे मुस्तफा के जो दर का गदा है, हकीकत में देखो तो वो बादशाह है, मेरे मुस्तफा के जो दर का गदा है, हकीकत में देखो तो वो बादशाह है, तेरी नज़र रहमत का तालिब रहा हूँ, तेरी नज़र रहमत का तालिब रहा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर ये शरफ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर ये शरफ है, जो रुख मेरे आका का मेरी तरफ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ मगर ये शरफ है, जो रुख मेरे आका का मेरी तरफ है, अरे मैं तो भूली हुई एक सदा हूँ, अरे मैं तो भूली हुई एक सदा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है न मैं पारसा हूँ। जहाँ मांगता हूँ वो तेरा ही दर है, जहाँ मांगता हूँ वो तेरा ही दर है, मुझे नाज है तो किसी बात पे है, जहाँ मांगता हूँ वो तेरा ही दर है, मुझे नाज है तो किसी बात पे है, मेरे आका
आका मैं तेरे दर का गदा हूँ, मेरे आका मैं तेरे दर का गदा हूँ। मेरी बात तेरे, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है, न मैं पारसा हूँ, न कोई अमल है, न मैं पारसा हूँ। मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल है, न मैं पारसा हूँ। भटकने से आका ने मुझको बचाया, भटकने से आका ने मुझको बचाया, करम से तेरे सब ज़यान कमाया। भटकने से आका ने मुझको बचाया, करम से तेरे सब ज़यान कमाया। तेरी रहमतों से ही मैं पुरज़या हूँ, तेरी रहमतों से ही मैं पुरज़या हूँ। मेरी बात तेरे, मेरी बात तेरे करम से बनी है, न कोई अमल